وہ کون سی علامات ہیں جن کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیشنٹ کو گردے کا مرض لاحق ہے؟ السلام علیکم، ڈاکٹر ویسکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور اپنی نیفرولوجی سیٹ پر۔ گردے کی مرض کی علامات کے بارے میں بہت سارے پیشنٹ کوشچن کرتے ہیں اور وہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کن علامات کی بیسس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو گردے کا مرض ہے، تاکہ جلدی سے جلدی ڈاکٹر کو چیک کرایا جائے، ڈائگنوسس بنایا جائے، اور اگر کنفرم ہو کہ گردے کا مرض ہے تو اس کا جلدی علاج کروایا جائے۔ گردے کے مرض کی علامات کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی ہیں ارلی سمٹمز، یعنی کہ وہ علامات جو کسی گردے کے مریض کو بہت ارلی سٹیج پر اپیئر ہو سکتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے پروٹینیوریا، یعنی کہ گردے کے مریض کے پیشاب میں کسی وجہ سے بہت زیادہ پروٹین آیا جس نے بہت زیادہ جھاگ بنانی شروع کر دی، اور پیشنٹ کو لگا کہ میرے پیشاب کی جھاگ نارمل سے زیادہ بننی شروع ہو گئی ہے۔ وہ اس کنسرن کے ساتھ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اور کیونکہ بہت کم وجہ ہیں جن کی وجہ سے پیشاب میں جھاگ زیادہ بنتی ہے تو اس کا ارلی ڈائگنوسس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گردے کی کچھ بیماریاں پیشاب میں خون لے آتی ہیں، یہ بھی کیونکہ کنسرننگ سمٹم ہوتی ہے، پیشنٹ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور کڈنی ڈیزیز کی ارلی ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے۔ اور تیسری ہے پین، آپ کو کڈنی انفیکشن کی وجہ سے یا کڈنی میں سٹونز کی وجہ سے اگر پین ہو تو اس کنسرن کے ساتھ بھی جو ہی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ لازمی آپ کا یورین چیک کرتا ہے، آپ کا رینل فنکشن ٹیسٹ کرواتا ہے، جس سے کڈنی ڈیزیز کی ارلی ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے۔ گردے کے مرض کی علامات کا دوسرا حصہ جس کو کہتے ہیں لیٹ سمٹمز، یعنی کہ جب یہ علامات اپیئر ہوتی ہیں تو مریض پہلے ہی گردے کے مرض کے لیٹ سٹیجز میں انٹر ہو چکا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے گردے کا ایک بڑا حصہ پہلے ہی کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ ان علامات کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرنے کے بجائے سسٹم وائز لے کے چلتے ہیں کہ وہ باڈی کے کون سے بڑے سسٹم ہیں جو گردے کے مرض سے متاثر ہو کر اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ علامات اپیئر ہوتی ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا ہے کارڈیو ویسکولر سسٹم، جس میں ہمارا ہارٹ یعنی کہ دل اور ساری جسم کی بلڈ ویسلز انوالو ہیں۔ کڈنی ڈیزیز کیونکہ ایک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے اور اس کے باعث پوری باڈی کی شریانوں میں ایتھروسکلیروسس کا پروسیس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان پیشنٹس میں خاص کارڈیو ویسکولر سمٹمز ہوتی ہیں۔ سب سے کامن ہے ہارٹ اٹیک کا ہائی رسک، یعنی کہ پیشنٹ ہارٹ اٹیک ہونے کے ہائی رسک پر ہوتا ہے اور وہ ہارٹ اٹیک چیسٹ پین وغیرہ سے پریزنٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ پیشنٹ ہارٹ فیلئر میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ کڈنی پانی اور نمک کی مقدار کو جسم میں مناسب رکھنے میں فیل ہو جاتی ہے۔ ان دونوں اجزاء کی تعداد یا مقدار باڈی میں بڑھ جاتی ہے اور پیشنٹ کا ہارٹ اس کو مینٹین نہیں کر سکتا، پیشنٹ ہارٹ فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ بہت ہی لیٹ سٹیجز میں کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ کے ہارٹ میں جو والوز ہوتے ہیں ان کی کیلسیفیکیشن ہو جاتی ہے، ان پر کیلشیم ڈپازٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، ان کی بیک اینڈ فورتھ موومنٹ کم ہو جاتی ہے اور اگین پیشنٹ ہارٹ فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہی ایتھروسکلیروسس کا پروسیس پوری باڈی کی بلڈ ویسلز میں چل رہا ہوتا ہے، جس کو ہم پیریفرل ویسکولر ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ اور پیریفرل ویسکولر ڈیزیز کی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں میں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے، اور جو حصے زیادہ کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں جب ان کو مکمل بلڈ سپلائی نہیں ملتی تو ان میں پین ہوتی ہے، جس میں لیگ پین، بیک پین ہے۔ اور یہی ایتھروسکلیروسس کا پروسیس جب برین میں ہوتا ہے تو اس کو ہم سٹروک کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس میں ہارٹ اٹیک اور سٹروک بہت ہی کامن ہے۔ دوسرا بڑا سسٹم جو کڈنی ڈیزیز میں ڈسٹرب ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے کافی ساری علامات آتی ہیں وہ ہے ہمارا بلڈ سسٹم۔ بلڈ سسٹم میں ہمارے پاس 3 قسم کے سیلز ہوتے ہیں، ریڈ سیلز، وائٹ سیلز اور پلیٹلیٹس۔ ریڈ سیل کی جب کمی ہوتی ہے تو ہمیں انیمیا ہوتا ہے، ہماری ہیموگلوبن کم ہو جاتی ہے۔ کڈنی ڈیزیز میں پیشنٹ اریتھروپوئٹن نہیں بنا سکتے، جو کہ ہمارا مین ہارمون ہے جو بون میرو کو بلڈ بنانے کے لیے سٹیمولیٹ کرتا ہے۔ تو کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ میں انیمیا بہت کامن ہے، وہ پیلے رنگ کے نظر آتے ہیں۔
اس انیمیا کی وجہ سے بھی یہ پیشنٹ ہر وقت تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں، پورے جسم میں دردیں ہوتی ہیں، اسپیشلی جب یہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی پیریفرل بلڈ ویسلز میں پہلے ہی ایتھروسیکلروسس کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، اور ان کی خون کی شریانیں کیونکہ تنگ ہو گئی ہوتی ہیں، بلڈ کا لیول کم ہو جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں مل کر پورے جسم میں تھکاوٹ اور درد کا احساس دلاتے ہیں۔ بلڈ سسٹم میں جب وائٹ سیلز ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پیشنٹ کا امیون سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، اور پیشنٹ ہائی رسک پہ ہوتا ہے کہ اس کو بار بار ڈفرینٹ قسم کے انفیکشنز ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس میں یورین ٹریکٹ انفیکشن کا ہونا، نمونیا کا ہونا، یا ایون سمپل سکن انفیکشنز کا ہونا بھی بہت کامن ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے سی کے ڈی کے پیشنٹس میں اسپیشلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ویکسینیشن پراپر ٹائم پر کرنی ہے اور اپنی صفائی کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ خون کے سسٹم میں ہمارے تیسرے بڑے سیل ہوتے ہیں پلیٹلیٹس، اور پلیٹلیٹس کا مین کام ہوتا ہے کلاٹنگ کروانا، یعنی کہ آپ کے خون کو جما دینا۔ اگر کہیں سے کوئی انجری ہو تو بلیڈنگ ہونے کی بجائے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کلاٹ بن جاتا ہے، یہ پلیٹلیٹس کے ذریعے ہوتا ہے۔ کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ میں یہ پلیٹلیٹس صحیح طور پر کام نہیں کرتے، ایون دو کہ ان کا نمبر سیم رہتا ہے ہیلدی پیشنٹ کے لیول پر، لیکن یہ پلیٹلیٹس ڈیفیکٹیو ہوتے ہیں، یہ اپنا کام مکمل طور پر نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے اگر پیشنٹ کو کوئی کٹ لگے، کوئی انجری ہو تو اس کی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، اور بعض اوقات کسی انجری اور کٹ کے بغیر ہی جسم کے اندر سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے، جیسے کہ پخانے میں خون کا آنا، جیسے کہ بلغم میں خون کا آنا، اسی طرح پیشاب میں خون کا آنا۔ اور یوزلی جو اتنی سویئر بلیڈنگ والا ایشو ہوتا ہے یہ بہت ہی لیٹ سٹیج کڈنی ڈیزیز انڈیکیٹ کرتا ہے، یا یوزلی یہ ان پیشنٹس میں ہوتا ہے جو پہلے ہی ڈائلسس پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ گردے کے مرض سے جو ہمارا تیسرا بڑا سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے وہ ہے اسکیلیٹل سسٹم، یعنی کہ ہماری بونز اور پیراتھائرائڈ گلینڈ۔ کڈنی کا بیسک کام ہوتا ہے وائٹامن ڈی کو ایکٹیویٹ کر کے بلڈ میں بھیجنا، اور اسی طرح جسم میں فاسفورس کے لیول کو کنٹرول کرنا۔ جب گردے کا مرض اپنی لیٹ سٹیجز میں انٹر ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے برے اثرات پڑتے ہیں ہمارے پیراتھائرائڈ گلینڈ پہ، اور پیراتھائرائڈ گلینڈ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے، پیراتھائرائڈ ہارمون، جس کا کام ہوتا ہے بون کی اسٹرینتھ کو مینٹین کرنا۔ تو جب پیراتھائرائڈ ہارمون کا لیول کڈنی ڈیزیز کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے تو یہ بجائے بونز کی اسٹرینتھ کو مینٹین کرنے کے بون میں سے کیلشیم کو نکالتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، انسان کو ہر وقت جسم میں دردیں رہتی ہیں، جوڑوں میں دردیں رہتی ہیں، اور تھکاوٹ کا احساس رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کڈنی ڈیزیز پیشنٹ میں ڈاکٹر اس ڈیفیشنسی کو کور کرنے کے لیے وائٹامن ڈی زیادہ مقدار میں دیتے ہیں۔ چوتھا بڑا سسٹم جس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے کڈنی ڈیزیز کی علامات آتی ہیں وہ ہے نیورولوجیکل سسٹم، یعنی کہ بیسیکلی آپ کی نروز۔ جو سٹروک ہوتا ہے وہ تو بلڈ ویسلز میں ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن گردے کے مرض میں جسم میں کچھ ایسے ٹاکسنز جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نروز اریٹیٹ ہوتی ہیں، اور یہ ٹاکسنز نروز میں ڈپازٹ ہو کر ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کڈنی ڈیزیز برین میں کچھ ایسی کیمیکل چینجز کرتی ہے کہ انسان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، یا اس کو لگاتار نیند نہیں آتی، یا اس کو گہری نیند نہیں آتی، اور اسی نیند کو خراب کرنے کے لیے ایک بڑی وجہ بنتی ہے ریسٹلیس لیگ سنڈروم، یعنی کہ پیشنٹ نیند میں بار بار ٹانگیں مارتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ٹاکسنز بھی ہیں جو کہ گردے کے کام نہ کرنے کی وجہ سے جمع ہوتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی وجہ بتائی جاتی ہے خون کی کمی، کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں یعنی کہ ٹاکسنز کا جمع ہونا اور خون کی کمی ہونا گردے کے مریض میں بہت ہی کامنلی دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ گردے کے مریض جو لیٹ سٹیجز میں ہوتے ہیں ان کو ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہوتی ہے۔ یہی ٹاکسنز جب آپ کی پیریفرل نروز کو، یعنی کہ وہ نروز جو اسپائنل کارڈ اور برین میں سے نکل کر ٹانگوں اور بازوؤں میں جاتی ہیں، ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو آپ کی سینسیشن خراب ہو سکتی ہے، اور انہی نروز کی خرابی کی وجہ سے آپ کے بلڈ پریشر کا کنٹرول بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے، یعنی کہ اچانک آپ کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جائے گا اور اچانک آپ کا بلڈ پریشر بہت لو ہو جائے گا۔ یہی ٹاکسنز جب پیریفرل نروز میں ڈپازٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ نروز جو برین اور اسپائنل کارڈ سے نکل کر آپ کے بازوؤں اور ٹانگوں میں جاتی ہیں، تو یہ بھی اپنے اثرات سینسری ڈیفیسٹ کی شکل میں دکھاتی ہیں، یعنی کہ آپ کی جو سینسیشنز ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، آپ کو ٹھنڈے گرم کا بہت اچھی طرح احساس نہیں ہوتا۔
کڈنی ڈیزیز کے یہ ٹاکسنز کچھ نروز کو ڈسٹرب کر کے آٹو امیون ڈس آرڈر بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بلڈ پریشر اور ہارٹ ریٹ کا کنٹرول ہے وہ باڈی میں بہت اچھا نہیں رہتا۔ گردے کے مریض اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر بیٹھے بیٹھے شوٹ کر گیا یا بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ ڈراپ ہو گیا۔ یہ مسئلہ پیریفرل نروز اور آٹونامک نروس سسٹم کے ڈیمیج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اور بڑا سسٹم جس میں خرابی کی وجہ سے گردے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ ہے ہمارا نظام انہضام یعنی کہ گیسٹرو انٹسٹینل ٹریکٹ، اور اس کی کامن سمٹمز میں ہے بھوک کی کمی ہونا، یا ایون اگر آپ پراپر کھائیں اس کے باوجود جو نیوٹریشیس فیکٹر ہے فوڈ کا وہ آپ کے بلڈ میں نہیں پہنچ پاتا، اور ان پیشنٹس میں خون کی کمی ہوتی ہے، وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، آئرن کی کمی ہوتی ہے، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اور اسی طرح کافی سارے مائکرو نیوٹرینٹس جن کو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے وہ گردے کے مریضوں میں ہمیشہ کم ہی رہتے ہیں۔ اگلا بڑا سسٹم جس کو کڈنی ڈیزیز ڈسٹرب کرتی ہے اور جس کی وجہ سے بہت ہی انوائنگ قسم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ ہے ہماری اسکن میں سب سے کامن ہے پرورائٹس یعنی کہ بہت زیادہ خارش کا ہونا۔ یوزولی یہ جسم کے اوپر والے حصے میں پیٹ یا کمر کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہ ٹانگوں اور بازوؤں پر بھی ہو سکتی ہے۔ اس خارش کی وجہ سے یا اس خارش کے بغیر بھی جسم میں کچھ لیجنز بھی بن سکتی ہیں، اور یہ بیسیکلی انڈیکیٹ کرتی ہیں ان ٹاکسنز یا زہریلے مواد کا جمع ہونا جو کہ گردے کے مریض اچھی طرح خارج نہیں کر سکتے۔ ڈائلسس کے مریضوں میں یہ سچویشن ایک ایکسٹریم پر پہنچ جاتی ہے، اور ان میں اسکن کی ایک اسپیسیفک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیلسیفائلیکسس، جس سنیریو میں اسکن میں بہت زیادہ کیلشیم ڈپازٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ اسکن بریک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ زخم بن جاتے ہیں، بعض اوقات انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے صرف اینٹی بایوٹکس اور موئسچرائزر کام نہیں کرتے بلکہ ڈائلسس کی ٹریٹمنٹ کو بہت اگریسو طور پر کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اسکن کا یہ مرض جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرنے کے لیے میں جلدی سے صرف ساری تفصیل کو 2 لائنوں میں بند کرنے کی کوشش کروں گا کہ گردے کے مرض کی ارلی سمٹمز ہیں جس میں آپ کے پیشاب میں جھاگ، پیشاب میں خون اور گردے میں پین ہے، اور لیٹ سمٹمز ہیں جو کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہو سکتی ہیں، اور جس میں کامن ہے بہت زیادہ خارش کا ہونا، بہت زیادہ تھکاوٹ کا ہونا، جسم میں دردوں کا ہونا، بھوک کا کم لگنا، نیند کا نہ آنا اور ڈپریشن کی طرف جانا۔ یہ سب تو تھیں گردے کے مرض کی کچھ کامن علامات، لیکن گردے کا مرض اتنا کمپلیکیٹڈ، اتنا کمپریہنسو اور اتنا ویریبل ہے کہ اس کا سارا نالج بکس میں اکٹھا نہیں ہو سکتا، یہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہی آپ کو آتا ہے، اور جتنے مریض کوئی ڈاکٹر زیادہ دیکھتا ہے اتنا ہی اس کا گردے کے مرض کے بارے میں نالج بڑھتا ہے۔ تو آپ کا اگر کوئی ایکسپیرینس ہو، کوئی اوپینین ہو، کوئی کامنٹ ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ گردے کے مریض ہیں تو آپ کو اپنے گردے کے مرض کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ آپ آیا لیٹ سمٹمز کے وقت پر ڈاکٹر کے پاس گئے یا ارلی سمٹمز پر ہی آپ نے اپنے گردے کے مرض کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ اس سے ہمارے ویورز، ہمارے پیشنٹس کے نالج میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔